الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، میں سید محمد سیف اللہ قادری آج 10 مارچ بروز اتوار 2024 ہے۔ کل 9 مارچ کو میں یہاں 437 گاف بے کرول سمندری میں بیان کے لیے حاضر ہوا۔ خطیب اہل سنت پیکر عز و اخلاص و اخلاق عالم بعمل حضرت علامہ قاری محمد اللہ دیتا صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے میزبان ہیں، اور یہ بہت بڑی روحانی شخصیت ہے، اور یوٹیوب پر ان کا بہت بڑا چینل ہے ازہری عملیات، اس کو آپ سبسکرائب کریں۔ حضرت بہت سارے وظائف بتاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو مختصراً کہیں یہ لمبی نہ ہو جائے ہماری پوسٹ کارڈ، تو اس لیے میں حضرت سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں جس میں میرا اپنا بھی بڑا فائدہ ہے، اور ہم نے سوچا سامعین و ناظرین سے فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا شکریہ، آپ نے بڑی میزبانی فرمائی میری۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کس علاقے کی ہے، تعلیم آپ نے کہاں حاصل کی، اور یہ عملیات کیا ہوتی ہے؟ پہلا سوال۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ سید ہیں، ہمارے پاس تشریف لائے تبلیغی دورے پر، اپنے بیان سے بھی ہمیں نوازا، بہت خوشی ہوئی۔ ہماری پیدائش کانجن کے علاقے میں ہوئی، تو ہم یہ امام خطیب کا جو سلسلہ حضور کے دین کی نوکری سبحان اللہ۔ پھر 2018 میں ہم وہاں سے میں عملیات کا باقاعدہ کورس شروع کیا۔ ماشاءاللہ۔ پہلے مفتی محتشم علی صاحب جو ہیں اہل سنت کے بہت بڑے مفتی ہیں، ان سے میں نے عملیات سیکھی، انہوں نے باقاعدہ مجھے سند بھی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ عملیات کی میرے پاس موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میں نے قاری غلام مرتضی مناظر اسلام ہیں شیخ اوپر کے، ان سے بھی کچھ روحانی فیض حاصل کیا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد باقاعدہ طور پہ انڈیا میں حضور تاج الشریعہ کے مرید ہیں، ہمارے نزدیک تو کنز العاملین ہیں، استاذ العاملین ہیں، بہت بڑے عامل ہیں۔ 7 سال کی عمر میں تھے تو انہوں نے عملیات کے میدان میں قدم رکھا۔ ماشاءاللہ۔ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے روحانی استاد کے نام سے، عمر فاروق ازہری کے نام سے، آسان وظیفہ عملیات کے نام سے، بنگالی عامل کے نام سے بھی 3-4 ان کے چینل بھی ہیں، بہت روحانی فیض امت تک پہنچاتے ہیں۔ ان سے میں نے باقاعدہ طور پر عملیات حاصل کیے، بہت روحانی فیض اس سے ہمیں ملا، بہت اچھی تربیت انہوں نے کی۔ عملیات کیا ہوتے ہیں؟ عملیات قرآن و سنت کے تابع رہ کر جو وظائف کیے جائیں، بزرگان دین کی طرف سے ملیں، یا کوئی استاد کامل ایت کریمہ کی زکوٰۃ نکلوائے، شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر ہم۔ یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ مخصوص ایت کریمہ کی جو استاد بتاتے ہیں، یا ان کی جو علم العداد کے مطابق تعداد ہوتی ہے، اس کے مطابق پرہیز کسی میں جلالی ہوتی ہے، کسی میں جمالی، کسی میں دونوں ہوتی ہے، اور جگہ اور وقت کی پابندی کر کے وہ چلہ کرنا ہوتا ہے۔ کوئی 30 دن کا ہوتا ہے، کوئی 11 دن کا ہوتا ہے، کوئی 40 روز کا ہوتا ہے۔ ان سب کو چلہ ہی کہتے ہیں؟ چلہ کہتے ہیں۔ کچھ مشقیں ہوتی ہیں، کچھ ویسے وظائف ہوتے ہیں، کچھ بامعقل ہوتے ہیں، کچھ ویسے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے عملیات اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے تو یہ ویسے ثواب بھی ہے۔ حضرت اگلا ہمارا سوال یہ ہے آپ سے، کیا ہر عامل اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ عملیات کے نام پر نا بہت سارے ڈھونگی، بہت سارے ریاکار، بہت سارے فراڈیے معاشرے کو لوٹ بھی رہے ہیں اور معاشرے کو گمراہ بھی کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضور قبلہ مفتی صاحب، عملیات جو ہے یہ ایک اور چیز ہے، ولایت جو ہے اللہ کی خاص رحمت کا خاصہ۔ واہ، بے شک۔ عملیات سے ولایت کا کوئی تعلق نہیں۔ عملیات تو مخصوص چلہ کرنا، مشقیں کرنا، عالمی عبارتیں ہیں، ان کی جو ہے زکوٰۃ دے دینا، کسی چیز کو تصرف میں لے لینا، ان سے مدد لینا، جو نورانی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی تصرف میں آ جاتی ہے یہ چیزیں؟ ہاں، یہ سچ ہے؟ بالکل آ جاتی ہے، اگر ان کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ نورانی چیزیں جو ہیں پھر عامل کی مدد بھی کرتی ہیں اور امت کو فیض بھی ملتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے، اگر کوئی شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں، جیسا خبیث جنات ہو گئے، یا کوئی بھی چیزیں جو شیطانی ہیں، جس کو کالا علم سفلی کہا جاتا ہے، تو ان کو اگر تابع کیا جائے، ان سے غلط کام لوگوں کو تکلیف دی جائے، تو یہ جہنم کا حقدار بندہ بنتا ہے، دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ اچھا حضرت اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ عامل ایسے بھی ہیں جن کی داڑھی بھی نہیں ہوتی اور نماز بھی نہیں پڑھتے، بڑی بڑی مچھیں رکھی ہوتی ہے، عجیب و غریب قسم کی 5 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہے، یہ بھی کیا عمل ہوتے ہیں؟ کیا ان سے بھی عوام کو لینا چاہیے، سیکھنا چاہیے؟
یہ تو حضور شعبدے بازی ہوتی ہے، ایسا جو ہے خبیث چیزوں کو، جو شیطان سے منسلک چیزیں ہوتی ہیں، جیسے شیطان خوش ہوتا ہے تو ان چیزوں کو اپنے تصرف میں کر کے، اپنے قائد میں کر کے تو شعبدے بازی کی جاتی ہے۔ اچھا، جو بے وقوف عوام ہے وہ سمجھتی ہے یہ تو بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے یا کوئی کمال شعبدہ دکھاتے ہیں۔ ایک ایسا بھی واقعہ میں نے خود دیکھا کہ ایک عامل تھا، وہ مخصوص ٹائم پر جب ان کے پاس مریض آتے تھے تو اوپر چھت سے پتھر گرتے تھے اور سوئیاں گرتی تھیں، یعنی کہ وہ چیزوں کی یہ جو اسیب ہوتا ہے ان کا یہ فطور ہوتا ہے، انہی کی مخصوص وقت میں وہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ چیزیں گرا دیتے ہیں اور جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ کیا بات ہے، وہ آگے سے جو ہیں وہ دھندا ایسا کرتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے جادو ہے، یہ سب چیزیں، لیکن اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، یہ ایک مسلمان کے شیان شان۔ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے حضرت۔ ایک سوال یہ ہے کہ عامل کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں صفات کیا ہونی چاہیے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، مختصر اس کا ذرا۔ عامل جو ہوتا ہے یہ قرآن و سنت کا پابند ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے ہٹ جائے تو عامل نہیں ہوتا، عامل کامل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ہمارے بزرگان دین بھی عامل گزرے ہیں، انہوں نے بھی چلہ کشی کی، قرآن و سنت سے نہیں ہٹے۔ جو جس میں غیر شرعی کام دیکھیں وہ عامل نہیں، اگر ان کے پاس کوئی طاقت ہے تو شیطانی ہے، عملیات سے کوئی تعلق۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات جی۔ اگلا یہ بتائیں کہ کالا اور سفلی عامل یا عمل کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ کالا جو عمل ہوتا ہے اس میں کفر کیا جاتا ہے، ایسا بھی معاذ اللہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و سنت کی زیادہ توہین کی جاتی ہے، قرآن و سنت کے خلاف جتنا کالے علم والا چلے گا اس کا علم اتنا پاورفل ہوگا۔ نورانی عملیات والے جو ہوتے ہیں جتنا قرآن و سنت کے پابند رہیں گے اتنا ان کی روحانیت زیادہ پاورفل ہوگی، تو اس میں جو ہے ان کی تباہی بربادی ہے، ان کے پاس ہمیں مسلمانوں کو جانا بھی نہیں چاہیے اور ان پر یقین بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو آپ پھر ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ کالے سفلی یا جادو سے بچنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بچنے کا طریقہ ایک تو پہلا یہ ہے کہ قرآن و سنت کا پابند بنے۔ جی، اصل یہ چیزیں جو ہیں جادو ٹونا سفلی اس شخص پر زیادہ اٹیک کرتی ہیں جو قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا۔ اچھا جی، جو ہٹا ہوتا ہے، جو یہ خبیث جنات ہوں، جو بھی ہوں یہ چیزیں، یہ اس بندے پر جلد اثر کرتی ہیں جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، اور یہ چیزیں جلدی اٹیک نہیں کرتی جو بندہ شریعت کا پابند۔ سب سے پہلے تو ہے کہ شریعت کا ہمیں پابند ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو کچھ ورد و وظائف بھی کیے جائیں۔ ایک میں بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کر دیتا، آپ ایسا کریں، نماز نہیں پڑھتے نماز کی پابندی کریں، ہر نماز کے بعد 3 بار درود پاک پڑھیں، درود اویسیہ پڑھ لیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، نہیں آتا تو اور کوئی درود پڑھ لیں چھوٹا سا 3 بار۔ اس کے بعد آپ 1 بار پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، گرد من و گرد خانہ من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دستان من حصار حفاظت تو شو تو نگاہدار باشی آمین یا اللہ بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام و بحق احین اشرحین علیکن ملیکن تلیکن انت تعلم ما فی القلوب و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق یا مؤمن یا محیمن و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ اس کو پڑھ کر ایک بار اپنی شہادت کی انگلی پر پھونک مارے، اپنے کان کے اوپر جو دایاں کان ہے اس پر 3 بار گھمائیں، انگلی ٹچ کان کو نہ ہو۔ اچھا جی، ایسے کبھی بھی اس پر جادو جتنا بھی عامل کالے سفلی والا ہو کوئی اٹیک کرنا چاہتا کبھی بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی ان پر اثر نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، ایک کان پر یا دونوں کان؟ ایک کان پر، دائیں پر یا بائیں پر؟ دائیں پر، دائیں پر، ماشاءاللہ۔ یہ نماز کے بعد گھمائیں اور نماز کی بھی پابندی کریں، کبھی بھی خطرہ محسوس نہیں کریں۔ سامعین و ناظرین، یہ جو عمل حضرت علامہ اللہ دیتا صاحب بیان فرما رہے ہیں، اینڈ پر حضرت اپنا نمبر بھی ارشاد فرما دیں گے، جن کو نہ آتا ہو وہ دوبارہ سیکھ لے۔ اگلا حضرت سوال یہ ہے کہ کیا جنات، پری، موکل، حمزات سے پیسے لے کر یہ کام یا کفر وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ ایسا پوسیبل ہے یا یہ ایسے ہی قصے کہانی ہے؟ ہاں، ایسا
شاید آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، جیسا کہ آج کل یوٹیوب فیس بک پر لوگ دیتے ہیں ایک دوسرے پیسے لے کر، اتنا پیسہ دے دو، ہم تجھے پری دے دیں، حمزہ دے دیں، موقع دے دیں، یہ سب دھوکہ ہے۔ اچھا جی، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ جس شخص نے سالوں سال محنت کی، اگر اللہ نے اس پر کوئی راز ظاہر کیا، کوئی اللہ کی نعمت مل گئی، وہ بندہ ایسے پیسے کے ذریعے دے دے گا، کبھی بھی نہیں دے گا۔ اچھا، ان کے ذریعے سے کوئی کفریہ کام بھی ہو سکتا ہے؟ کسی میں وہ کہتے ہیں جی جن بڑھ گیا تو وہ صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، اہل بیت کو گالیاں دے رہا ہے، ماں باپ سے لڑ رہا ہے، ایسا کچھ ہو جاتا ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے۔ جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا، ان میں بھی فرقے ہوتے ہیں، جنات میں بھی فرقے ہوتے ہیں۔ اگر وہ گستاخ کوئی جنات ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اگلا آپ ہمیں سوال بتائیں کہ کیا محنت کیے بغیر ہم پیسے دے کر عامل بن سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بن سکتے، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ تو یہ جو عامل لیتے ہیں کہ ایسا دے دو تو یہ کروا دیں گے، یہ آپ کو یہ سب جھوٹ ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک ہوتا ہے اگر کوئی اللہ کا ولی ہو، جو عامل کامل بھی ہو، جس نے زکوٰۃ اکبر نکالی ہو۔ یہ زکوٰۃ اکبر کی تھوڑی سی تعریف کریں نا جی۔ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک پڑھائی ہوتی ہے، اس کی تعداد ہوتی ہے مختلف، کہ آپ اگر مثال کے طور ایک آیت کو آپ 500 بار پڑھنا ہے، اس کی ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کو 1000 بار پڑھیں گے، اتنے دن تک پڑھتے رہیں گے تو یہ زکوٰۃ اکبر ہوگی۔ اگر آپ 500 بار پڑھیں گے تو اتنے دن پڑھیں گے تو زکوٰۃ اصغر ہوگی۔ زکوٰۃ اکبر والا جو ہے اس کے تصرف میں وہ عمل آ جاتا ہے، وہ آگے جس پر بھروسہ ہو اس کو اجازت بھی دے سکتا ہے، اس پر بھی چلتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا، اب ہم ایک دوسرے سیشن میں داخل ہوتے ہیں۔ کاروبار کے لحاظ سے پاکستان میں بڑی مسائل ہیں، لوگوں کے اچھے کاروبار شروع ہو جائیں، اچھے رشتے ہو جائیں تو نظر لگ جاتی ہے، العین حق حدیث میں بھی ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کوئی ایک مختصر عمل بتا دیں کہ نظر لگے ہی نہ، یہ لگی ہو تو اثر ختم ہو جائے، کوئی سامعین کو ذرا ارشاد فرمائیں۔ جی، اس نظر کے حوالے سے نظر لگنا تو برحق ہے، حق ہے، بے شک جی۔ تو نظر سے بچنے کے لیے آپ ایسا کریں، ہر نماز کے بعد 20 بار سورت فلق اور 20 بار سورت ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیں، نظر سے محفوظ رہیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اگر گھر میں بچوں کو لگتی ہے تو روزانہ معمول بنائیں، ثواب بھی کمائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ 3 بار جو ہے، ایک بار سورت کوثر جو ہے پڑھ کر پھونک ماریں، ایک بار پھر دوسری بار پھر تیسری بھی 3 بار پڑھ کے ایک بار ماتھے میں، ایک بار دائیں سائڈ پہ، ایک بار بائیں سائڈ پر پھونکے ماریں۔ انشاءاللہ کبھی نظر بد نہیں، اگر اثر بھی ہوا تو ختم ہو جائے۔ دوسرا حضرت آپ ایک یہ بھی بتا دیں کہ آج کل لوگ کاروبار کے لحاظ سے بڑے پریشان ہیں، پاکستان ہے، مہنگائی ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، تو اس میں رزق کی فراوانی ہو، رزق میں برکت ہو، اس کے لیے کچھ سامعین و ناظرین کو ایک بہترین سا عمل بتائے نا جی آپ۔ اس کے لیے مفتی صاحب یہ ہے کہ میرے پیر و مرشد نے بتایا ہمیں، میں وہ بتا دیتا ہوں ماشاءاللہ، کہ 11 بار صبح سنتیں فجر کی پڑھ کر درود اویسیہ پڑھے، یعنی یہ فجر کی نماز سے پہلے، نماز سے پہلے جو ہے سنتے پڑھ کر فرضوں سے پہلے 11 بار جو ہے درود اویسیہ پڑھیں جی جناب، اور اس کے بعد آپ ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی جو ہے آپ ایک تسبیح پڑھیں جی، تو اس کے بعد پھر 11 بار جو ہے درود اویسیہ پڑھیں جی۔ انشاءاللہ تعالی بہت جلد دیکھیں گے آپ کے رزق میں برکت آئے گی، بندش بھی ہوگی تو وہ ختم ہوتی جائے گی۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ ایک اور ہم نے دیکھا ہے صاحب کہ وہ گھروں میں آج کل بچوں کی آپس میں بن نہیں رہی، اور بچے بھی 15 سال سے کراس کر گئے ہیں، بہنوں سے نہیں بن رہی، بھائیوں سے نہیں بن رہی، پھر اسی طرح ساری زندگی ان کی نہیں بنتی۔ ماں باپ پریشان ہے کہ ہمارے بچوں کا آپس میں کوئی محبت ہی نہیں پیدا ہو رہی۔ اس کے لیے کوئی مختصر سا وظیفہ، تکڑا سا، کہ ماں کیا کرے، ابا کیا کرے کہ بچوں میں محبت پیدا ہو جائے جی۔ اس کا حضور وظیفہ یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے بریائی سے بچائیں، ان کو جو ہے جتنا ہو سکے نماز کا پابند بنائیں، نیکیوں کی طرف لائیں، موبائل سے دور رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد دیکھیں گے کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ تابع فرمان بھی رہے گی، اور لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گی۔ اتنی نحوستیں ہیں
اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. بے شک بے شک بے شک ماشاءاللہ. ایک حضرت یہ بتا دے کہ آج کل بچوں میں سوتے ہیں تو دباؤ کی کیفیت ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کی بڑی شکایات آ رہی ہیں. مجھ سے بھی سامعین و ناظرین بڑا پوچھتے ہیں، پرسنل میں مجھے بڑے میسج آ رہے ہیں واٹس ایپ میں. اس بارے میں کوئی تگڑا وظیفہ بتائیں کہ ہر گھر میں سکون ہو جائے. بچوں کو یہ کیفیت اگر ایسا ہوتا ہے، سننے میں بھی آتا ہے بعض ایسے لوگ سوتے ہیں یا بچے سوتے ہیں تو سانس بند ہونے لگتی ہے یا کوئی چیز ایسا لگتی کہ کوئی دباتی ہے، گلا دباتی ہے. بے شک اگر ایسا مسئلہ کسی کو درپیش ہے جی تو میرے استاد محترم نے مجھے بتایا، حضور کنز العاملین استاد العاملین عمر فاروق قذری صاحب نے، ماشاءاللہ، کہ اگر ایسا ہو تو پھر بندہ جب سونے لگے یا بھی بچہ ہے سونے لگے نا، ایک جب سانس لینی ہے نا اللہ، جب نکالنی ہے تو ہو، اللہ ہو، اندر لیتے ہوئے اللہ، نکالتے ہوئے ہو، یہی پڑھتا سو جائے، یہ کیفیت اسی رات ہی ختم. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آخری بات یہ ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں وہ عامل بننا چاہتے ہوں، اور جو ہمارے ائمہ مساجد ہیں اگر عامل بننا چاہتے ہوں تو کیا آپ کا چینل فالو کریں، آپ سے رابطہ کریں، یا کس طرح اپنے آپ کو کچھ کر سکتے ہیں؟ بس آخری یہ ارشاد فرما دیں. اگر کوئی عامل بننا چاہے تو ہمارے استاد محترم سے ہی رابطہ کریں، وہ اچھی تربیت بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ. عمل سے پہلے سب سے بڑی چیز وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی اگر کوئی چلہ کشی کرنی ہے، وظیفہ کرنا ہے تو مقصد رضا الہی کا رکھنا، کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. کیا بات ہے. پھر اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر کوئی کرنا چاہے تو ہم سے بھی رابطہ کریں گے، تو ہم بھی استاد صاحب کا نمبر دیں گے. جی ماشاءاللہ. آخر میں آپ اپنے سامعین و ناظرین کو اپنے چینل کا نام بھی بتا دیں اور اپنا نمبر بھی پرسنل ارشاد فرما دیں. کوئی اللہ کی مخلوق میں سے آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو اس کا بھلا ہو جائے ذرا. میرا جی نمبر ہے 0314 17 35 536. یوٹیوب پر چلتا ہے، ازری عملیات میرے چینل کا نام ہے. اس پر لوگوں کی خدمت کے لیے جو مجبور لوگ ہیں، ڈھونگی پیر ہیں یا برے عملیات کے لوگوں سے پیسہ لوٹتے ہیں، بد عقیدہ لوگ ہیں، ان لوگ ان کا ایمان بھی لوٹتے ہیں، پیسہ بھی ساتھ لوٹتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتے ہیں. ہمارا چینل دیکھ لیجئے، لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم نے عملیات دیے کہ گھر بیٹھے ہی آپ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت مہربانی حضرت، میں شکر گزار ہوں. مجھے اپنی ان سوالات کی ضرورت تھی، میرے علم میں بھی بہت اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان کو پورے عالم میں پھیلائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.